بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے اس کا نام ہے شیر اور بکری۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی بکری اپنے گلے سے بچھڑ گئی۔ شام ہو چکی تھی، رات کی سیاہی پھیلنے لگی تھی۔ بکری کو بہت دور گاؤں پہنچنا تھا، لیکن اس اندھیرے میں وہ اکیلی گاؤں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کہیں نزدیک ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک غار نظر آ گیا جو پہاڑی کے پاس تھا۔ بکری نے یہیں پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور غار کے اندر چلی گئی۔ اس غار میں ایک خوفناک شیر رہتا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی بکری کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ نہ تو بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی شیر سے لڑ سکتی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑا لی اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ شیر نے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آج تک کسی جانور کو غار میں آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، کہاں یہ حالت کہ بھی بکری گردن اکڑائے چلی آ رہی ہیں۔ شیر کچھ دیر بکری کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں بکریوں کی ملکہ ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ 100 چیتے اور 25 ہاتھی اور 10 شیر زندہ چبا جاؤں گی۔ اب تک میں نے 100 چیتے اور 25 ہاتھی تو چبا چکی ہوں، اب 10 شیروں کی تلاش میں ہوں۔ شیر یہ سن کر ڈر گیا۔ اس نے سوچا کیا پتہ یہ بکری سچی کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا، میں مرنے سے پہلے دریا میں نہانا چاہتا ہوں۔ بکری نے اجازت دے دی اور شیر غار میں سے نکل کر بگٹک بھاگا۔ راستے میں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولا، اے جنگل کے بادشاہ، تو کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ شیر بولا، آج رات غار میں ایک ایسا جانور آیا جو لگتا تو بکری کی طرح ہے، لیکن شیر تک کو کھا جاتا ہے۔ میں اسی سے جان بچا کے بھاگا ہوں۔ شریر گیدڑ ہنس پڑا اور بولا، میں سمجھ گیا، آؤ غار میں چلیں، آج شاندار دعوت اڑائیں گے۔ بکری نے شیر اور گیدڑ کو غار میں آتے دیکھا تو بہت گھبرائی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ گیدڑ کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے نامعقول غلام، میں نے تجھے 10 شیر لانے کو کہا تھا اور تو صرف ایک ہی لے کر آیا ہے۔ میں تجھے اس نافرمانی کی سزا دوں گی۔ یہ سن کر شیر سمجھا کہ گیدڑ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے ایک ہی بار میں گیدڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر دم دبا کر ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر تک نہ دیکھا۔ شیر کے جانے کے بعد بکری آرام سے غار میں سو گئی۔ اس کی ہمت نے اس کی جان بچا لی تھی۔ شیر بیچارے کو اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ساری رات جنگل میں گھوم کر گزارنی پڑی۔ اچھا بچوں، خدا حافظ، شب بخیر۔